جو محفل ہے یہ بابرکت ہو جائے گی اور ذکر والی بن جائے گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جس طرح میں یہ کلمات پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ تمام مسترات میری بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں ساری پڑھنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کا بابرکت نام لینے سے اللہ کی رحمت آتی ہے، برکات آتی ہیں، اور فرشتے آسمان سے اس نام کو سننے کے لیے اترتے ہیں۔ جتنے لوگ اس محفل میں جہاں تذکرہ رب ہو رہا ہو، تذکرہ الہ ہو رہا ہو، اس محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بندوں کے اس محفل میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے انعامات اور برکات دیکھنے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ یہ محفل میں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے فلاں فلاں جگہ سے آئے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ تیری تعریف کو بیان کر رہے تھے، تیری پاکیزگی کو بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی کو بیان کر رہے تھے، تیرا نام کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جل شانہ دیکھا تو نہیں۔ اچھا وہ دیکھ لیتے تو، یا اللہ جل شانہ وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیرا نام لیتے۔ اچھا جی، اور کیا کہتے تھے؟ یا اللہ جل شانہ جہنم کی بھی بات کرتے تھے، جنت کی بھی بات کرتے تھے۔ اچھا جہنم کو دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ جنت کو دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں۔ اگر دیکھ لے تو یا اللہ اور زیادہ جہنم سے ڈرتے اور زیادہ جنت کی طلب کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے۔ یہ بابرکت محفل ذکر کی محفل ہے، اللہ کی تذکرے کی محفل ہے۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کے الہ ہیں، معبود ہیں اور رب ہیں، اور بندے سے براہ راست اللہ رب العزت کا تعلق ہے، رشتہ ہے بندے اور خدا کا، اور اللہ تعالیٰ بندے سے پیار بھی بہت کرتے ہیں۔ یا اللہ جل شانہ تو رب جو ہے پوری کائنات کا، سورہ فاتحہ میں شروع میں دیکھیں نا قرآن مجید کو، تو اللہ تعالیٰ اپنی تعارف اس طرح کرواتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ یا اللہ جل شانہ تو نیک لوگوں کا رب ہے، یا انبیاء علیہ السلام کا رب ہے، یا اولیاء کرام کا رب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں میرے بندے، میں تو سب کا رب ہوں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا رب ہوں اسی طرح تمہارا بھی رب ہوں، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہوں اس طرح تمہارا بھی رب ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب ہوں ویسے تمہارا بھی رب ہوں، جس طرح فرشتوں کا رب ہوں ویسے تمہارا بھی رب ہوں، جس طرح آسمان زمین کا رب ہوں ویسے تمہارا بھی رب ہوں۔ ہم اپنے رب کی ربوبیت کو پہچاننے والے بن جائیں، اس اللہ کو اپنا رب مان لیں، اس سے امیدیں جوڑ لیں، اسی کو داتا بنا لیں، اسی کو حاجت روا بنا لیں، اسی کو مشکل کشا بنا لیں۔ بندوں سے اگر پوچھ لے، کوئی پوچھ لیتا ہے بندے سے یہ بتاؤ آسمان کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اتنا خطرناک نظام چل رہا ہے آسمان کا، بیچ میں ایک آگ کا گولا ہے، ادھر ادھر سارے
وہ گھوم رہے ہیں، سپیڈ سے گھوم رہے ہیں سارے سیارے ہماری زمین سمیت، کبھی کسی سیارے کو کسی سیارے سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کبھی رات دن سے پہلے نہیں آیا، نہ دن رات سے پہلے آئی ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے۔ کبھی جرت نہیں ہے کہ رات دن سے پہلے آ جائے، دن رات سے پہلے آ جائے، نہیں ہے جرت۔ اپنے اپنے مدار میں ہر سیارہ گھوم رہا ہے، اتنے بڑے کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے اللہ رب العزت۔ ہاں جی، پھر بندے سے پوچھو سمندروں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ آسمانوں کا کہتا ہے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اچھا جی، جنگلوں کا کہتا ہے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اچھا، سب سے پوچھتے آتا ہے، پھر بندے سے پوچھتا ہے، وہ بندے سے پوچھا جائے تیرے گھر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ پھر کہتا ہے میں چلا رہا ہوں۔ یہیں پہ بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ اللہ کی بندی، وہ اللہ کا بندہ جو یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر سے، میری وجہ سے، میری تنخواہ سے، میری بصارت سے، میری بصیرت سے، میری صلاحیت سے، میرے پیسوں سے، میری جسارت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، خدا کی قسم یہیں دھوکہ کھاتا ہے۔ چھوٹے سے گھر کو کیا اللہ نہیں چلا رہا؟ ہم رازق نہیں ہیں، رازق اللہ ہے۔ مجھے بھی وہی پال رہا ہے، میرے بچوں کو بھی وہی پال رہا ہے، مجھے بھی وہی پال رہا ہے، پتنگوں کو وہی پال رہا ہے، مجھے بھی وہی پال رہا ہے، آسمان پہ اڑنے والے بے شمار پرندوں کو وہی پال رہا ہے، مجھے بھی وہی پال رہا ہے، پانی میں تیرنے والے بے شمار جانوروں کو وہی پال رہا ہے۔ ہاں، اسی کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، اسی کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو نوکری سے پل رہے ہیں، زمین سے پل رہے ہیں، یہاں دھوکہ ہے، نظروں کا دھوکہ ہے۔ اس زمین کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں، تم بناتے ہو یا میں بناتا ہوں، آسمان کو تم نے بنایا ہے یا میں نے کھڑا کیا ہے، زمین کو فرش تم نے بنایا ہے یا میں نے بنایا ہے، پہاڑوں کو کیل میں نے بنایا ہے یا تم نے بنایا ہے، یہ پھل جو تم کھاتے ہو تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہے یا میں نے بنایا ہے۔ یہ بتاؤ تم اپنے ناخن نہیں بنا سکتے، تم اپنے جسم کو کوئی اعضاء ڈیمیج ہو جائے اس کو نہیں بنا سکتے، تم گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے اس کو نہیں بنا سکتے، تم تو ایسے عاجز اور لاچار ہو، ایسے عاجز اور لاچار ہو، تم ایسے فقر میں ہو، تم ایسے تمنگر میں ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، تم نہ کسی چیز کے خالق ہو، نہ کسی چیز کے مالک ہو، نہ کسی چیز پر تمہاری کی قدرت ہے، تمہارے پلے کچھ نہیں۔ ارے تمہارا تو اپنا سانس بھی اپنا نہیں ہے، تم کس چیز پہ اپنی اجارہ داری بنائے بیٹھے ہو؟ تمہارے پلے کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اس مرے ہوئے کو نہیں دیکھتے، اس مرے ہوئے کو نہیں دیکھتے جس کی آنکھیں پترا چکی ہیں، جس کی دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی ہیں اور جس کی سانسیں اکھڑ چکی ہیں، اب یہ اپنی روتی بیوی کو چپ نہیں کرا سکتا۔ ہاں، اب یہ اپنی روتی بیوی کو چپ نہیں کرا سکتا اور اپنے روتے بچوں کو چپ نہیں کرا سکتا۔ یہ کب بن گیا ہے کہ میں مالک ہو گیا؟ کب کہتا ہے میں خالق ہو گیا؟ یہ دھوکے کا جہان ہے، ہمیں یہاں دھوکہ لگ جاتا ہے تو ہم خدا کی قسم اپنے رب کو، جب اپنے رب اللہ کو بنا لیں گے، مالک اللہ کو بنا لیں گے، خالق اللہ کو بنا لیں گے، داتا اللہ کو بنا لیں گے، تو ہماری ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ ٹینشن کہاں شروع ہوتی ہے؟ آج کی جو سب سے بڑی مصیبت ہے نا ٹینشن، میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، بڑا اہم وظیفہ ہے۔ سب سے بڑی مصیبت ٹینشن ہے۔ جو جسم کے اندر جب ٹینشن شروع ہوتی ہے تو ذہنی تناؤ، پٹھوں کے کھچاؤ، ہزاروں بیماریاں، ہر حال میں وہ بیمار ہوتا چلا جاتا ہے روز بروز۔ ہاں جی، تو کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو اللہ والے کام تھے، اللہ کے ذمے جو کام تھے وہ اپنے ذمے لے رہا ہے، وہ اپنے ذمے لے رہی ہے، میں پال رہی ہوں، میں پال رہا ہوں۔ ارے یہ کوئی بات ہوئی؟ رب کا مطلب پالنے والا، اور پالنے والا تو اللہ ہے، ہم تو ہیں ہی نہیں۔ ہاں، ہمارے ذمے جو کام ہے
فانتشروا فی الارض، زمین پہ پھیل جاؤ، میرا رزق تلاش کرو، بس تلاش کریں، اس کے آگے ہمارا کام نہیں ہے۔ پھر ٹینشن لینا میں اتنی اکٹھی کر لوں، میں اتنا بنا لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں اس طرح کر لوں، میں اس طرح کر لوں، میرے بغیر یوں نہیں ہوگا، میرے بغیر یوں نہیں ہوگا۔ جا کر دیکھو قبرستان میں ہزاروں عورتیں سوئی پڑی ہیں جو یہی کہتی تھی میرے بغیر میرا گھر نہیں چل سکتا، آج ان کے بغیر چل رہا ہے۔ جاؤ دیکھو نا، یہ بہت بڑا سچ ہے۔ ان کو بھی یہی دھوکہ لگا تھا، ہمیں بھی وہی دھوکہ ہے، ہم بھی اسی دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اپنے اللہ کو خالق بنا لیں۔ ہم نے اللہ سے تعلق توڑ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم اللہ سے تعلق توڑ بیٹھے ہیں ہمارا، سب کا ہی تو ٹوٹا ہوا ہے۔ جہاں جاؤ عورتوں کا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، مردوں کا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، بوڑھوں کا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ارے ساری دنیا سے، ساری کائنات کی ہر چیز سے ہم نے تعلق بنائے ہوئے ہیں، ایک ٹوٹا ہوا ہے تو اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کی کریم ذات کو دیکھیں، یا اللہ تو بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ نے کہا بہت پیار کرتا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یا اللہ تو کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ نے کہا میں اتنا پیار کرتا ہوں، میں نے بندے کو بنا کے اپنی نیابت عطا کر دی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ میرا خلیفہ بن گیا ہے، یہ میرا نائب بن گیا ہے، یہ عورت میری خلیفہ ہے، یہ مرد میرا خلیفہ ہے، اب یہ میرا نائب ہے، اب یہ میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے، میرا تعلق دار ہے، میرا دوست ہے، اور یہ خلیفہ اللہ نے نیابت عطا کر دی ہے، ہمیں نیابت مل گئی ہے۔ ہم تو بڑی شان والے تھے، ہم نے اس نیابت کو بھی ٹھکرا دیا۔ اللہ نے نیابت دے دی۔ ہمارے شیخ مکرم پیر عبدالقدیر صاحب فرماتے تھے، ایک دفعہ رونے لگ گئے، کہنے لگے مجھے نیابت پیر صاحب کی وجہ سے ملی ہے تو مجھ سے یہ وزن نہیں اٹھایا جاتا، حق نہیں ادا کر سکتا۔ تو ہم اللہ کی نیابت میں ہیں، ہم کیسے حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ معرفت کا بیان ہو رہا ہے، توجہ سے سننا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے عمل کی، میں بھی محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بندے سے پیار کرتا ہوں، بندے کو میں نے نیابت عطا کی ہے، اشرف انسان بنایا ہے، اشرف المخلوق میں سے اعلیٰ درجہ دیا ہے، اور اپنی نیابت عطا کر دی ہے، خلافت عطا کر دی ہے، اپنا سفیر بنا دیا ہے۔ یا اللہ اور کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے اور میں نے بندے کے تخلیق میں کتنا پیار کرتا ہوں، ذرا قرآن کو کھول لو۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیا خوبصورت کلام ہے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، ھذا البلد الامین، یہاں تو حد کر دی ہے۔ اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے مکہ مدینہ کی قسم، ھذا البلد الامین کا مطلب یہی ہے، تیرے شہروں کی قسم۔ یا اللہ تو کیوں قسمیں کھا رہا ہے، اتنی قسمیں کھا رہا ہے، کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ نے پھر اور قسم بھی کھا لی، لقد خلقنا الانسان، لقد اللہ نے کہا پکی بات ہے، خلقنا الانسان، میں نے انسان کو بنایا ہے، فی احسن تقویم، بڑا ہی آسن بنایا ہے، بڑا ہی آسن بنایا ہے۔ یا اللہ تو نے کیوں بنایا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یا اللہ پھر کیوں اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ میں نے خلافت عطا کی ہے۔ یا اللہ تو کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس سے دوستی بھی کرتا ہے، تعلق بھی بناتا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ قرآن کی زبانی بیان کر رہا ہوں، قرآن کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ کاش کوئی میرے رب کا کلام بھی سمجھتا، کاش میرے رب کا کوئی کلام بھی سمجھتا، قربان نہ ہو جاتا وہ۔ اللہ اپنا نام لے آیا ہے،
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرما رہے ہیں میں اللہ دوست ہوں ایمان والوں کا، جو مجھ پہ ایمان لے آئے ہیں نا میں ان کا دوست ہوں۔ اللہ نے ہاتھ بڑھا دیا دوستی کا، جو مجھ پر ایمان لے آتے ہیں، میں تفسیر کا ٹائم نہیں ہے، ایمان کا مطلب بتاتا، ایمان لے آئے مجھ پہ میں ان کا دوست ہوں۔ کیسا ایمان لے آئے؟ جیسے حضرات صحابہ لے آئے تھے، ہاں جان نکل جاتی تھی، گھر سے نکال دیے جاتے تھے، بچے یتیم ہو جاتے تھے، اپنے باغات چھوڑ دیتے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، اللہ اور اس کے لیے رسول کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے، ایسا ایمان لے آتے ہیں وہ صحابہ کرام۔ اللہ فرمائے میں ان کا دوست ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ پھر کیا کرتا ہے اللہ؟ تو دوستی لگا لیتا ہے جو ایمان لے آئے، پھر کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، میں ان کو پھر ظلمات سے نکال لیتا ہوں، نور کی طرف لے آتا ہوں۔ ظلمات کا مطلب اندھیرا ہے، یعنی گناہوں سے پھر نکال لیتا ہوں، ان کو روشنی میں لے آتا ہوں، ان کو نورانی اعمال دے دیتا ہوں۔ اگر ایمان لاتا ہے بندہ تو اللہ کے ساتھ دوستی لگی، عورت کی بھی مرد کی بھی۔ بڑا اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں، اس کو ضائع مت کرنا، غور سے سننا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں جو مجھ پہ ایمان لے آتا ہے میں اس سے دوستی کر لیتا ہوں۔ اب میری تو دوستی ہو گئی، اب اس کو میں نور کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ اعمال ہیں، یہ نور ہے، اندھیرے میں مت جانا، اندھیرے میں مت جانا، نیکیاں نور ہیں، گناہ اندھیرا ہے، اس میں مت جانا، ظلمت ہے مت جانا اس میں۔ تو کچھ ایسے نادان بھی ہوتے ہیں، مجھ سے ہاتھ ملا کے بھی پھر مجھ سے دوستی توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ظلمت کی طرف بھاگ جاتے ہیں، پھر میری نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر مجھ سے ہی دور چلے جاتے ہیں، مجھ سے دوستی چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ کر مجھ سے دوستی توڑ دیتے ہیں، قرآن نہ پڑھ کر مجھ سے دوستی توڑ دیتے ہیں، جھوٹ بول کر مجھ سے دوستی توڑ دیتے ہیں، غیبت کر مجھ سے دوستی توڑ دیتے ہیں، اور شراب پی کر مجھ سے دوستی توڑ دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر مجھ سے دوستی چھوڑ دیتے ہیں، رسومات اور بدعات میں مٹ کر مجھ سے دوستی چھوڑ دیتے ہیں، اور میرا تعلق چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ میں تو ان کا دوست ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اچھا یا اللہ، جو دوستی نہیں توڑتے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے دوستی نہیں توڑتے نا، ان کو نور کی طرف آ جاتے ہیں، گمراہی سے نکل آتے ہیں، نور کی طرف آ جاتے ہیں، گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں، گناہوں سے نکل کر نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب ان کو نورانی اعمال میں ڈال دیتا ہوں، جتنی یہ نیک اعمال کرتے جاتے ہیں اتنا نور ان کے دل میں اترتا جاتا ہے۔ بندے گناہ اندھیرے میں کرتے ہیں اور نیکیاں روشنی میں کرتے ہیں، وہ اندھیرے میں غرق ہو جاتے ہیں، یہ روشنی میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ان کا ہر عمل نیکی کی طرف جاتا ہے، نیک بنتے چلے جاتے ہیں، سراپے نور بن جاتے ہیں، ان کا دل نورانی، ان کی آنکھیں نورانی، ان کی زبان نورانی، ان کے کان نورانی، یہ نورانی دل لیے پھرتے ہیں، نورانی دل لیے پھرتے ہیں، نورانی دماغ لیے پھرتے ہیں، یہ نیک لوگ اللہ ان کا دوست ہے۔ اللہ اچھا اللہ تعالیٰ یہ بتاؤ، یہ جو بندہ جس کا تو دوست بن گیا ہے، یہ نورانی بھی بن گئے ہیں، آگے ان کا حال تو بیان کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میرے دوست بن گئے، پہلے میں ان کا دوست تھا، اب یہ میرے دوست، میں ان کو اپنا دوست بنا رہا ہوں، پہلے میں ان کا دوست بنا، اب ان کو میں اپنا دوست بنا رہا ہوں، یہ میرے دوست بن گئے ہیں، پکی دوستی لگ گئی ہے۔ اب یا اللہ پھر کیا بنے گا؟ ان کا تو بیان کر دو قرآن میں۔ اللہ نے کہا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرما رہے ہیں
اب ان کی مجھ سے تعلق پکا ہو گیا ہے، یہ میری بندی ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا تعلق دار ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، تعلق باللہ ہے۔ خدا کی قسم کوئی حزن نہیں آئے گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ دنیا کے مصائب ہوتے ہیں، دنیا میں انسان رہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تکالیف آئیں، ان کو بھی امتحان آئے، غربت آئے گی، لیکن اس کو غم نہیں ہوگا، پریشانی آئے گی، میرے دوست کو غم نہیں ہوگا۔ ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب کچھ سارے شہید ہو گئے ہے جی، آخر میں چھوٹا ننھا منا بچہ بھی شہید ہو گیا۔ آپ نے اللہ سے کیا کہا؟ لا خوف، کوئی خوف نہیں تھا حضرت حسین کے چہرے پر، کوئی ملال نہیں تھا، کوئی حزن نہیں تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ یا اللہ اگر تو راضی ہے حسین بھی راضی ہے۔ آج ہم بگڑ گئے ہیں، اللہ سے امیدیں توڑ کے دنیا سے لگا رہے ہیں۔ یہ وزیر اعظم بھی محتاج ہیں، یہ صدر بھی محتاج ہیں، یہ فوج بھی محتاج ہے، یہ ساری حکمران بھی محتاج ہیں، یہ ڈاکٹر بھی محتاج ہیں، یہ سارے انجینئر بھی محتاج ہیں، ساری کائنات کی ساری مخلوق محتاج ہے۔ ہم ان محتاج لوگوں سے امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں دھوکے تو ملیں گے، تکلیفیں تو ملیں گی۔ ارے اللہ سے اپنی امیدیں جوڑ لو، کہیں دھوکہ نہیں کھاؤ گے، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی حزن نہیں آئے گی۔ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے ولیوں کو نہ خوف آئے گا، نہ حزن آئے گا، نہ ملال آئے گا، نہ پریشانی ہوگی۔ اگر ان کو آگ میں بھی ڈال دیا جائے کوئی پریشان نہیں ہوں گے، سولی پہ لٹکا دیا جائے کوئی پریشان نہیں ہوں گے، ان کی کھال ادھیڑ دی جائے کوئی پریشان نہیں ہوگے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 40-80 برس کی عمر ہے، اور ابو جہل ورچہ لے کے آتا ہے اور ایک جسم کے ایک ٹانگ ایک طرف باندھتا ہے، اونٹ سے ایک طرف باندھتا ہے، کہتا ہے سمیہ میں تجھے عجیب طریقے سے شہید کروں گا، محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ کہتے لے او بدبخت میرے ٹوٹے کر دے، لیکن نہ محمد کا دین چھوڑوں گی نہ ایمان چھوڑوں گی۔ حزن کوئی نہیں، ملال کوئی نہیں ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام، فرعون نے اس کو پکڑا نا، جب فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی، فرعون کو بڑا غصہ آیا، بڑا بدبخت ظالم تھا، وہ ظالم تھا، اس نے دیواروں سے چنوا دیا، اس نے ہاتھوں کے اندر بڑے کیل ڈال دیے، پاؤں کے تلوی کے اندر بڑے بڑے لوہے کے کیل ڈال دیے، گاڑ دیے۔ حضرت آسیہ کے اور بازو کے جسم پر چھید کرنے لگا۔ کہتے آسیہ میں تجھے بڑی زبردست سزا دوں گا، ذلیل کر کے تجھے ماروں گا، موسیٰ کو چھوڑ دے۔ کہتی ہے فرعون میری روح تو نکل سکتی ہے، موسیٰ پہ جو ایمان لائی انہیں نہیں نکل سکتی۔ ارے اندر سے ایمان کا معاملہ تو اندر سے تھا۔ آسیہ علیہ السلام ایمان کو چھپا سکتی تھی، فرعون سے مزے کے ساتھ جیتی تھی، لیکن باہر سے کفرانہ ادا کرتی، لیکن اندر سے وہ ایمان والی تھی۔ جس طرح ہمارا تضاد ہے نا، ہم اندر سے تو مسلمان ہیں لیکن باہر والے کام ہمارے سارے کفریہ ہیں، گھر بار سارا کفری نظام پہ چل رہا ہے، کاروبار کفریہ نظام پہ چل رہا ہے، سیاست کفریہ نظام پہ چل رہی ہے، ہم سارا جھوٹ بول رہے ہیں، سارا کفری نظام پہ چل رہا ہے، لیکن اندر ایمان لیے بیٹھے ہیں۔ ایسا ایمان تو وہ کافر بھی لے آتے اس دور کے، لیکن وہ ان کو پتہ تھا اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا نہ کر سکے، اللہ کے سامنے ہماری آنکھوں کو جھکا نہ سکے، ہمارے ماتھے کو جبین کو جھکا نہ سجدہ ریز نہ کر سکے، ہمارے کانوں کو اللہ کو مطیع نہ بنا سکے، ہمارے دل کو تقوی والا گھر نہ بنا سکے۔ ایسا ایمان کیا ایمان ہے؟ یہ تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے آ جاؤ، اسلام میں آ جاؤ، اے ایمان والو ایمان والیاں پورے اسلام میں آ جاؤ۔ کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی سچ بول لیا کبھی نہ بولا، کبھی عیادت کر لی مریضوں کی کبھی نہ کی، کبھی گالیاں دے دی کبھی دعائیں دے دی۔ اللہ نے کہا ایسے نہیں، پورے تو آ جاؤ نا اسلام میں۔ یا اللہ
پھر تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں بے خوف زندگی دوں گا، اطمینان والی دوں گا، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، جنت میں اعلیٰ مقام دوں گا۔ یہ دنیا دھوکے کا جہان ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ عقل مند وہی ہیں جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر گئے، عقل والے تو وہی ہیں جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر گئے۔ بے وقوف ہے وہ شخص، وہ بے وقوف نادان ہیں وہ لوگ جو موت کی تیاری نہیں کر رہے۔ اللہ والے فرماتے تھے مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پہ، اس نے مرنا بھی ہے اور بے دریغ بے دھڑک زندگی گزار رہا ہے، نہ اللہ کی عبادت کرتا ہے نہ اس کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے پہ گئے، لوگوں سے بات کی، لوگوں یہ جو میت پڑی ہوئی ہے اس کی کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا آپ بتا دیں۔ کہتے ہاں اس کی ایک خواہش ہے، یہ ضرور کہتا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر زندہ کر دے، میں زندہ ہو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لوں، کلمہ پڑھ لوں، استغفر اللہ کہہ لوں، توبہ کر لوں، نماز پڑھ لوں۔ اس کی خواہش ہے۔ سارا مجمع کہنے لگا ہاں ہاں یہ خواہش تو اس کی ہوگی، یہ خواہش تو اس کی ہوگی، تھوڑی دیر اللہ مجھے زندہ کر دے، تھوڑی دیر اللہ مجھے زندہ کر دے۔ اللہ نے کہا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کہ افسوس ہے مجھے، اس مردہ کی تو یہ خواہش ہے کہ میں اللہ اللہ کر لوں، توبہ کر لوں، سجدہ کر لوں، لیکن زندوں کی یہ خواہش نہیں ہے۔ لیکن اس مردے کی خواہش کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کا دن ہوگا نا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، تم دیکھو گے، وَلَوْ تَرَىٰ تم دیکھو گے آنکھوں سے، إِذِ الْمُجْرِمُونَ مجرموں کو جو قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، سر کو جھکائے کھڑے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ قَالُوا أَبْصَرْنَا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا ہے، آنکھوں سے جنت، جہنم، فرشتے، سارا کچھ سامنے ہوگا نا، میزان سامنے ہوگا۔ وَسَمِعْنَا، اور سن لیا ہے، فَرْجِعْنَا، ہمیں واپس بھیج دے، ہمیں واپس بھیج دے۔ یا اللہ یہ تو واقعی جہنم ہے، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون۔ اللہ کہے گا ہاں یہ وہی جہنم ہے جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، یہ وہی جنت ہے۔ پھر وہ کہا ہائے یہ کیا ہو گیا؟ اس وقت تو کافر بھی مسلمان ہو جائے گا یہ دیکھ کر، لیکن کوئی فائدہ نہیں گیا اس ایمان کا۔ ابو جہل بھی کہے گا مجھے واپس بھیج دے، فرعون بھی کہے گا مجھے واپس بھیج دے۔ اللہ کہے کیا کرو گے جا کر؟ نعمل صالحا، وہ کہیں گے یا اللہ ہم اب نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمائیں گے، سارے لوگ چیخیں گے نا، جب چیخیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تکلمون، خبردار جو مجھ سے کلام کیا، کھینچ لو ان کی زبانیں، مجھ سے کلام مت کرو، ان کی زبانوں پہ مہریں لگا دو۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج ان کی زبانوں پہ مہریں لگا دو، آج ان کے ہاتھ کلام کریں گے مجھ سے جو گناہ کرتے تھے، آج ان کی زبان بند، آنکھیں کلام کریں گی، ہاتھ کلام کریں گے، پاؤں کلام کریں گے، جسم اس کے خلاف ہو جائے گا اس بندے کے، اس بندی کی۔ تو میری عرض یہ ہے ہم سچے توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، جس طرح حضرات صحابہ کرام ایمان لے آئے، اللہ سے سچا تعلق بنا لیا، ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کیا، اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، اللہ کی دوستی ہو گئی، اس دوستی پہ جم گئے، ہاں پھر دوستی کو پکا رکھا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کوئی ڈنڈا لیا ہوا ہے اوپر سر پہ مارے گا؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دوستی اللہ سے ہماری ہوگی ہے نا، یہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ 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 کی محبت میں اگر بندہ بیٹھ کر عبادت کرتا ہے نا
پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میرا بندہ تو میری طرف 1 بالشت آتا ہے، میں تیری طرف 10 بالشت چل کے جاتا ہوں۔ تو 1 قدم چل کے آتا ہے، میں 10 قدم میری رحمت تیری طرف آتی ہے۔ تو چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ آج ہم نے اللہ کو بلا دیا ہے، ہم نے اللہ کو بلا دیا، اللہ کو ہم بھول گئے۔ آج ہماری معیشت تنگ ہو گئی۔ سعید انور ایک کرکٹر ہیں، ان کی کانفرنس تھی کرکٹ والوں کی، اس میں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ تبلیغ میں لگ گیا، تو پکے تبلیغی بن گیا وہ۔ تو فرمانے لگے کہ مجھ سے ہر میڈیا والا کہتا ہے عمران خان کیسا تھا، فلاں کیسا تھا۔ میں نے کہا دیکھو، نہ عمران خان کے ہاتھ میں معیشت ہے، نہ کسی اور کے ہاتھ میں معیشت ہے۔ تم نے وہ آیت نہیں پڑھی قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں۔ آج پاکستان کا حال، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک غریب بندہ جاتا ہے تھیلی آٹے کی لینی، 10 کلو کی تھیلی آٹے لینے جاتے صبح سے شام تک، اس کے 6 بچیاں گھر میں انتظار کرتے ابا بھی تھیلی لے کر آئے گا، لیکن وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کے مر جاتا ہے وہ آدمی تھیلی کے پیچھے، اس کو تھیلی بھی نہیں ملتی۔ اور شام کو اس کی لاش جب گھر جاتی ہے تو وہ یتیم بچیاں کیسے بلک رہی ہوں گی باپ کو دیکھ کر کہ میرے ملک میں ہو رہا ہے۔ رونا اس بات کا نہیں ہے کہ ہمارا آٹا ختم ہو گیا، معیشت تنگ ہو گئی، رونا اس بات کا ہے اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں آتے لچھڑ جال بیان کرنا، مجھے نہیں آتا، میرے اندر تو وہ درد ہے جو میں لوگوں کو عرض کر کے سناتا ہوں۔ خدا را ہم توبہ کریں اپنی زندگی پہ، خدا را ہم توبہ کر لیں اپنی زندگی سے اور اپنے کریم رب کو راضی کر لیں۔ بڑا ہی کریم ہے نا وہ، بندوں کو کیسے معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ جب وہ نافرمانی کرتا ہے نا بندہ تو فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم تو دے دے، ہم اس بدبخت کو یہیں تباہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خاموش ہو جاؤ، یہ میرا بندہ ہے، میں انتظار کر رہا ہوں اس کی۔ پھر پہاڑ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو حکم دے دے، ہم اس پر گر جائیں، اس کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ میرا بندہ ہے، خاموش ہو جاؤ، اس کو تو خاموش ہو جاؤ۔ سمندر کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے میں ان پہ چڑھ جاؤں، اللہ کہتا ہے نہیں میرا بندہ ہے، کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو کر لے گا، ہے تو میرا بندہ۔ پھر بندہ ڈیٹ ہو کر توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، حتیٰ کہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اب بوڑھا ہو گیا ہے، 90 سال کا ہو گیا ہے، سارے چھوڑ گئے ہیں، بیوی بچے دوست احباب، ابھی یہ بڑھیا اور بوڑھا، ہاتھ کانپ رہا ہے، آنکھوں میں نظر چھوڑ گئی ہے، ہاتھوں کی طاقت ختم ہو گئی ہے، یہ پاؤں کو لڑکاتے ہوئے ابھی مصلے پہ پاؤں رکھ رہا ہوتا ہے، ابھی یہ کہہ رہی ہوتی ہے اب زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑی دیر لگا دی آنے میں، میرے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، میں نے معاف کر دیا ہے۔ میرا بندہ تو توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، 70 سال کا گناہ گار آئے، 90 سال کا گناہ گار آئے اور توبہ کر لے، میرے آگے رو پڑے، میرے آگے سجدہ ریز ہو جائے اور کہ اللہ میری توبہ ہے، میں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میری توبہ ہے۔ ایسی توبہ لے کر جب آتا ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے بندو توبہ تو کر لو، توبہ کر لو میرے بندو، توبہ پکی کر لو جیسے نصوحا نے کی تھی، ایسی توبہ کر لو۔ پھر یا اللہ کیا کرے گا؟ اللہ فرمایا تمہیں معاف کر دوں گا۔ یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ ولا ابالی، تمہیں اس گناہ کرنے پر تجھے ملامت بھی نہیں کروں گا، گلہ بھی نہیں دوں گا۔
یہ نہیں کہوں گا تجھے شرم نہ آئی؟ میں نے میری نعمتیں کھا کر میری نافرمانی کرتا رہا؟ کبھی نہیں کہوں گا میرے بندے تجھے، تو آ تو صحیح نہ میرے دروازے پہ۔ تو نے تو غیروں کو بلانا شروع کر دیا ہے، ارے تو نے تو مجھ پر امیدیں بھی چھوڑ دی ہیں، ارے مجھ پہ امید تو لگا کے دیکھنا، اعتماد تو کر لینا۔ لا الہ الا اللہ دل میں اترا کوئی نہیں ہے۔ او میں تمہیں دیکھوں حضرات، دکھاؤں صحابہ کرام کی زندگی جنہوں نے اللہ سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں، سامنے بکھرا سمندر ہے، پیچھے ساری فوج ہے، آگے بکھری موج ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لوگو میں اپنا گھوڑا دریا میں ڈال رہا ہوں، جو میرے پیچھے آتا ہے آ جائے۔ کہتے او دریا سن لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں نے اپنا گھوڑا ڈالنا ہے، میرے پاس راستہ کوئی نہیں ہے، راستہ دیتا ہے تو تیری مرضی، نہیں دیتا ہے تو تیری مرضی۔ میرا گھوڑا آ رہا ہے۔ اس نے گھوڑا چھلانگ لگوا دی، گھوڑا اندر گیا۔ باقی حضرات صحابہ کے ساتھ بہت بڑی تعداد تابعین کی تھی، انہوں نے بھی گھوڑا ڈال دیا۔ خدا کی قسم کسی صحابی کی گھوڑے کی سم پر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں تھا، پانی خشک بھی نہیں ہوا، پانی خشک بھی نہیں ہوا، پانی 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ نہیں آیا، برف بھی نہیں بنی، خشک بھی نہیں ہوا، پانی بھی چلتا رہا، صحابہ بھی چلتے رہے۔ ہاں انہوں نے اللہ سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اللہ نے کہا اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب ہیں۔ اللہ نے کہا ہے اولئک هم المؤمنون، ایمان والے ہیں۔ اللہ نے کہا اعد لهم الجنہ، انہی کے لیے جنت بنائی ہے۔ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اور اللہ نے ایک اور بات کہی، اللہ نے کہا او میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرے ساتھی ہے نا، تیری جماعت ہے نا، یہ تیری جماعت اتنی پیاری جماعت ہے، آج کے بعد یہ میری بھی جماعت ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ساری زندگی اللہ کو دے دی۔ ارے بھائی ہم نہیں بھی دیں گے نا اللہ کو اپنا، کچھ نہیں دیں گے نا، پھر بھی ہمارا اپنا تو کچھ ہے نہیں، مرنے کے بعد سب کچھ حوالے کر کے چلے جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ کو اپنے جیتے جی سب کچھ حوالے کر دیں، اللہ اور دے گا۔ اب اللہ کے راستے میں دینے کی جب باری آتی ہے نا، ہاتھ ہمارے بند ہو جاتے ہیں۔ بازار میں جائیں نا، بڑے بڑے نوٹ بھی چھوٹے نظر آتے ہیں، اللہ کے راستے میں دینے کی باری آئے تو چھوٹے چھوٹے نوٹ بھی بڑے نظر آتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا، دروازے پہ کھڑا ہوا، کہنے لگا او حسن، تیرے رب اللہ کے نام پہ میں تجھ سے کوئی چیز مانگتا ہوں، اللہ کے نام۔ حسن رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگا میرے رب کے نام پہ مانگ رہے؟ کہتے ہاں۔ کہتے میں قربان جاؤں، کیا چاہیے تجھے؟ کہتے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کوئی امداد کر دو۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا جاؤ یہ صندوق جو پڑی ہے نا، یہ ساری اس کو دے دو۔ جب صندوق اٹھائی گئی تو ایک آدمی کے بس میں نہیں تھا کہ صندوق کو اٹھا سکے، کسی ملک سے ہدیہ آیا تھا۔ آپ نے 2 بندوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھاؤ، اس محتاج بندے کے گھر تک چھوڑ آؤ، اور اپنا چولا جو تھا نا، قمیص، وہ اتاری اور ان 2 بندوں کو دے دی۔ کہنے لگے یہ جو قمیص ہے نا، یہ لے جاؤ، یہ مزدوری میں رکھ لینا۔ اس بندے سے کہنے لگا بھائی مجھے معاف کر دینا، میرے پاس یہی کچھ تھا، میں نے آپ کو دے دیا، باقی کچھ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا حسن یہ میری 7 نسلوں کو کافی ہے، تو کہتا ہے کچھ نہیں دیا تو نے؟ کہتے تو نہیں جانتا، اس کے اس کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے تو نہیں جانتا جس رب کا نام لیا ہے نا، وہ بہت بڑا ہے، اور یہ اس کے سامنے بہت چھوٹی چیز ہے۔ آپ اکثر نماز کے لیے آتے، مسجد کی دہلیز میں دونوں گھٹنے ٹیک دیتے اور کہتے ہیں اللہ تو حسن کو اپنی عبادت کے لیے قبول کر لینا، حسن چھوٹا ہے تو بہت بڑا ہے۔
اس کی امی اماں فاطمہ سلام علیہا کیا عجیب اللہ والی تھی، کیا عجیب اللہ والی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے شاگرد کو کہہ رہے تھے میں تجھے ایک بندے کا حال دوں؟ اس نے کہا جی استاد جی۔ کہنے لگے ایک اللہ کے بندے کا حال دوں تجھے؟ کہتے ہاں۔ کہتے اس بندے کا نام فاطمہ بنت محمد ہے، میرے گھر میں میرے ساتھ رہی ساری زندگی۔ وہ عجیب کوئی اللہ والی تھی، سارا دن قرآن بھی پڑھتی تھی، چکی چلاتی تھی، ہاتھ پہ نشان پڑ گئے تھے اس کے، پانی بھرنے جاتی تھی عورتیں، وہ بھی جاتی تھی، مشکیزہ باندھتی تھی، رسے کے نشان جسم پہ پڑ گئے تھے، سارا دن اپنا کام بھی کرتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی۔ کہتی ہے رات، فرمانے لگے کہ رات کو تیسرے حصے وہ کام کر کے کھڑی ہو جاتی تھی اپنے مصلے پہ، اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کر دیتی تھی، یہاں تک کہ سجدے میں رات گزر جاتی تھی۔ جب صبح ہوتی تو گلا کرنے بیٹھ جاتی تھی، کہتی یا اللہ تیری سردیوں کی رات بھی اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ میری 2 نفلیں پوری نہیں ہو سکتی۔ آج ہماری ماں کو کیا ہو گیا ہے، ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کو اپنا منہ نہیں دکھانا۔ اور کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں نے کہہ دیا کہ فاطمہ ایسا کیوں نہیں کرتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہوئے، جا کے 2 غلام مانگ کے لے آ۔ آپ نے بھیجا اور اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ وہاں گئی، وہاں کافی سارے بندے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بات نہیں کی، واپس چلی آئی شرم کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ یہ اماں فاطمہ کی تو شان ہے، ہر روز کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماں فاطمہ کے گھر تشریف لاتے تھے، یہ میری اماں فاطمہ کی شان ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ کے نبی گھر ہوں اور ان کے گھر نہ آئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، پھر بیٹا فاطمہ آپ آئی تھی، خیر ہی تھی، آئی تھی اور چلی گئی۔ حضرت علی رضی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرم کی وجہ سے نہیں بتا رہی، میں بتاتا ہوں، میں نے ان کو بھیجا تھا کہ غلام لے آؤ۔ کہتی فاطمہ تم سے بہتر نہیں ہے بدر کے غلام، بدر کے یتیم جن کو میں یہ غلام دے دوں، میں تمہیں اس سے بہتر کوئی چیز بتاؤں، غلاموں سے بہتر کوئی چیز بتاؤں؟ اپنی بیٹی کو مال نہیں دے رہے، اعمال دے رہے ہیں، اعمال سپرد کر رہے ہیں۔ نبیوں کی محنت، 3 محنتیں تھی سارے نبیوں کی، مخلوق کا تعلق، مخلوق سے رخ پھیر کر خالق کی طرف کرتے تھے، اور مخلوق بندوں کا تعلق مخلوق سے نکال کر خالق کی طرف جوڑنے آتے تھے، اور دنیا سے نکال کر آخرت کی طرف جوڑنے آتے تھے، مال سے نکال کر اعمال کی طرف جوڑنے آتے تھے۔ یہ 3 محنتیں تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بچی کے ساتھ ایسا کیا ہے، مال نہیں دیا، اعمال دے رہے ہیں، اعمال دے رہے ہیں۔ اٹھاؤ نا کتابیں، یہ علماء جو بچی ہیں دیکھیں کتابوں کے اندر، سیرت کے اندر ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ واقعات نہیں ہے کیا؟ ہاں، اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھیجا تھا اس طرح، فرمایا بیٹا میں تجھے اس سے بہتر بتاؤں، غلاموں سے بہتر بتاؤں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سے بہتر کیا ہے؟ کہتا ہے بیٹا میں تجھے تسبیح بتا رہا ہوں، یہ رات کو سونے کے وقت کر لیا کرو، یہ غلاموں سے بہتر ہے۔ آپ خوش ہو گئی، خوش ہو گئی، ناراض نہیں ہوئی، خوش ہو گئی۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ، تسبیح فاطمہ اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے 10 دفعہ ہے،
بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیحات عطا فرما دی. ان تسبیحات کا نام بھی تسبیح فاطمہ پڑ گیا ہے. جو بھی یہ پڑھے گا نا اماں فاطمہ کے قیامت کے دن ان کے پیچھے کھڑا ہوگا. پکی بات ہے، اماں فاطمہ والے اعمال جو بھی اللہ والی کرے گی اماں فاطمہ کے ساتھ جائے گی. یاد رکھنا. ہم اب کہتے ہیں نا پردے کا، ہمیں معیوب نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، ہمیں پردے کے بارے میں کہتے ہیں، ہمیں پردے کے بارے میں کہتے ہو. ہاں، اماں فاطمہ کا مقولہ بھی سن لو. اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی جس مرد کی غیرت دیکھنی ہو نا اس کے گھر کا پردہ دیکھ لو. جس عورت کے اندر حیا نہیں ہے وہ عورت نہیں ہے. اس مرد کے اندر غیرت نہیں ہے نا وہ مرد نہیں ہے. اللہ نے کہا رجال رجال، او میں تمہیں مرد دکھاؤں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. پچھلے دنوں کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہے، حضرت علی رضی اللہ کی پیدائش بھی ہے. صحابہ کرام ہمارے لیے مکرم ہیں، معزز ہیں. ان کی عزت و احترام ہمارے دل میں ہو. اور جو حضرات صحابہ اور آل بیت کسی میں صحابہ میں سے کسی کی اگر توہین کا مرتکب ہوتا ہے، جو بندہ بھی، وہ ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے. جن لوگوں کا صحابہ کرام کے ایمان پر ایمان نہیں ہے ان کا ایمان نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں. اللہ نے کاتب وحی صحابہ کرام کے لیے قرآن مجید میں اعزاز دیا ہے. کرارم برارا، ان ہاتھوں کی قسم جنہوں نے قرآن لکھا ہے. ان میں سے کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں. آپ کی بہن، آپ کی بیوی ہے امہات المومنین. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا. پیران پیر، شیخ سبحانی، پیر عبد القادر جیلانی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. ان سے پوچھا گیا پیر صاحب یہ بتاؤ، آپ یہ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان مرتبہ اعلیٰ ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اعلیٰ ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور یہ صحابی ہیں. آپ فرمانے لگے سن لو، ایک صحابی کے گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی ہے وہ ساری کائنات کے کتب، ابدال اور ولی اللہ اور مفسر معلم سارے مل جائیں، اس صحابی کے گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اور فرمانے لگے مجھے کوئی یہ کہہ دے، مجھے جو یہ کہہ دے، پیر صاحب فرمانے لگے مجھے کوئی یہ کہہ دے اس راستے پہ امیر معاویہ گزرنے والے ہیں، میں وہاں چوکڑی لگا کر بیٹھ جاؤں گا اس نیت سے کہ امیر معاویہ کا گھوڑا یہاں سے گزرے، میرے اوپر تھوڑی سی مٹی آ جائے، اس سعادت کو پانے کے لیے میں قیامت تک بیٹھا رہوں گا تاکہ میں امیر معاویہ کے وجود سے لگی ہوئی مٹی میرے جسم پہ آئے تاکہ اس کو اپنے بیس رحمت سمجھوں، بیس شفقت سمجھوں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے اسلاف ہیں. ہمارے دلوں کے اوپر ان کا پہرا ہے، ان کا راج ہے. ہمارے دلوں کے بادشاہ حضرات صحابہ ہیں. ہاں، انہی کو دیکھ کر ہمارا جذبہ بڑھتا ہے، انہی کو دیکھ کر ہمارا ایمانی جذبہ زندہ ہوتا ہے. 1965 کی جنگ کے اندر ایم محمد محمود عالم، ایم عالم اس کو کہتے تھے، ہمارے فوجی صاحب تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشے فرمائے. میں نے ان کا انٹرویو سنا تھا ریڈیو کے اندر، تو بوڑھے ہو گئے تھے. وہ جو ریڈیو میں وہ جو اینکر تھی نا اس سے بات کر رہی تھی کہ آپ جب سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے ایسے لگ رہے تھے جیسے جوان ہوں، حالانکہ آپ کی عمر کافی ساری ہو گئی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں. تو آپ کو یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ 1 منٹ کے اندر 5 جہاز 54 سیکنڈ کے اندر انڈین فورس کے 5 جہاز گرا دیے. جی اس کو کہا یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ اور کہنے لگے خدا کی قسم ہمیں یہ جذبہ صحابہ سے ملا ہے، خالد بن ولید سے ملا ہے.
ہمیں یہ جذبہ حضرت عمر سے ملا ہے، ہمیں یہ جذبہ حیدر کرار سے ملا ہے، ہمیں یہ جذبہ حسن و حسین سے ملا ہے، ہمیں یہ جذبہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت سے ملا ہے، معاذ اور معوض سے ملا ہے۔ اس نے کہا اب آپ کا جذبہ کیسا ہے؟ اب آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ وہ فوج صاحب کہنے لگے اب بھی اگر کوئی دشمن میری طرف آنکھ اٹھائے گا میرے ملک کی طرف، آج بھی میں سینہ تان کر اسی طرح لڑوں گا جس طرح پہلے لڑا تھا۔ یہ جذبہ ہمیں صحابہ کرام جن ورثے میں ہمیں ملا ہے، صحابہ کرام کی وجہ سے ملا ہے۔ ہم بھی حضرات صحابہ کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں، ہمارے بچوں کی پرورش اس لحاظ سے کریں جیسے صحابہ کرام اپنی بچوں کی کرتی تھیں، وہ عورتیں اپنی بچوں کی کرتی تھیں۔ اسلام میں کوشش کریں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ دین پہ لگ جائے، ہماری صلاحیات دین پہ لگ جائیں۔ ہم کوشش کریں ہماری ساری مائیں بہنیں نمازی بن جائیں، اللہ اللہ کرنے والی بن جائیں، پردہ دار بن جائیں۔ ہم ایسی کمیونٹی بنائیں، ہم ایسا کوئی نظام بنائیں، ایسی کوئی فکر کریں۔ وَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائیں گے۔ چار بندے ہوں گے جو قیامت کے ہولناک مناظر میں بھی مزے میں ہوں گے، فرشتے ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوں گے کہ قیامت کا دن گزر گیا۔ قیامت اور محشر دو الگ چیزیں ہیں، محشر کے دن کی بات کر رہا ہوں، یوم الدین۔ قیامت کو ہر چیز تباہ ہو جائے گی، محشر کے دن حساب ہوگا۔ اور وہ چار بندے یہ ہیں، ایک وہ بندہ جو اللہ رب العزت کی خاطر قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، دوسرا وہ بندہ جو اللہ کی خاطر قرآن سیکھ کر امامت کراتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر بندے بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 3 وہ بندہ جو دعوت دیتا ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، یہ بندہ بھی ہوگا عیش میں۔ اور چوتھا وہ بندہ جو لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے۔ یہ چار ہم یہ اعمال کر سکتے ہیں یہ اعمال، کیوں نہیں کر سکتے؟ جو ہمارے بس میں وہ تو کر سکتے ہیں۔ اچھا ہماری کوئی نہیں مانتا، ہمارا وجود تو ہماری مانتا ہے نا، ہم اپنے آپ کو تو کھڑا کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، ریاضت کر سکتے ہیں۔ ہم بھی صحابہ کرام کے نقشے پہ چلنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی چلائیں، خود بھی چلیں، خود بھی توبہ کریں، لوگوں کو بھی توبہ کرائیں۔ آج ہمارے معیشت اگر کمزور ہو گئی ہے، بحران آ گیا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، جہاں کہیں دیکھو بدحالی ہے، یہی وجہ ہے بد دینی ہے۔ ہر شعبے میں دین زندہ ہو جائے، ہر شعبے میں دین زندہ ہو جائے۔ ہاں جی، ہماری ذمہ داری ہے، صرف علماء کا ذمہ نہیں، پوری امت کے ذمہ ہے، ہر عورت اور مرد کے ذمہ ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی آتی ہے اس کو پہنچاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی لگا دی دین کی خاطر، اور فرماتے ہیں کتنے بڑے صحابی تھے، صرف کوئی 10 15 20 صورتیں آتی تھی، باقی قرآن بھی نہیں پڑھ سکے، دین کی خاطر زندگی لگا دی۔ ہاں، مطلب یہ ہے ہمیں اپنی تو فکر ہے، اوروں کی فکر کوئی نہیں۔ یہ شہر کا شہر، یہ بستیوں کی بستیاں، یہ سارے بے نمازی ہیں۔ ایک بے نمازی کی نحوست کتنے گھروں کو تباہ کرتی ہے، اس نمازی کی گھر میں بھی اس کی نحوست گھس جاتی ہے۔ ہاں، بجائے ہم اپنے کاروبار بڑھائیں، بجائے ہم اپنے اوور ٹائم لگائیں، پیسے دنیا مال، اس میں سے راحت نہیں ہے۔ یہ معیشت کو بحال نہیں کر سکتے، ڈالر آ جائیں، پیسہ آ جائے۔ معیشت کب آسان ہوگی؟ جب اللہ ہم پہ راضی ہوگا۔ پیسے ہیں، مال ملک ہیں، لوگوں کے پاس گندم کے انبار ہیں، لیکن پھر بھی آٹا نہیں ہے۔ پیسے بہت ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے برکت اٹھا لی۔ اس لیے ہم سچی توبہ کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پہ مولانا صاحب اشرف صاحب ہمارے معزز ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی نسلوں میں دین کو زندہ کرے۔ اس بندے مومن نے بڑی کاوش کی ہے دین کی خاطر، اللہ ان کو بس بہتر جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے گھر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ ہر ہفتہ وار جو یہاں اجتماع ہوتا ہے، یہاں ذکر کا حلقہ ہوتا ہے، یہاں تمام مستورات سے گزارش ہے
کہ آپ بھی تبلیغ کریں، لوگوں کو کہیں کہ کم از کم ہر اتوار تو یہاں تشریف لائیں تاکہ دین سیکھ جائیں، کچھ دینی جذبہ لے کر جائیں، توبہ کر کے جائیں، کچھ بھی حاصل کر کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ سارے ہم مل کے دعا کرتے ہیں، دعا تھوڑی دیر ہوگی انشاءاللہ، سارے جم کے بیٹھیں گے، پوری توجہ اللہ کی طرف کریں گے اور توبہ بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وآل بيته وبارك وسلم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا كريم الله جل شانه يا رحيم يا كريم الله جل شانه یا رحیم یا کریم اللہ جل شانہ۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم پہ رحم کر دے، یا اللہ ہم پہ کرم کر دے، یا اللہ ہماری بخشش کر دے، یا اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ ہمیں معاف کر دے، تو معاف کر دے۔ ہم سے غلطیاں ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گئے جس کی وجہ سے تو ہم پہ ناراض ہو گیا ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہماری توبہ ہے، اے آسمانوں کا رب ہماری توبہ ہے، ہمیں نسواں والی توبہ تو نہیں آتی، لیکن یا اللہ ہمیں جو ٹوٹے پھوٹے ہمارے لفظ ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں سے ندامت کر کے توبہ کرتے، ہمیں معاف کرتے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن ایک ماں ایک بچہ ہوتا ہے جو اللہ جو پیشاب پخانے میں لت پت ہوتا ہے، اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن ایک ماں آتی ہے، اس بچے کو نہلاتی ہے، پیار کرتی ہے، اسی بچے کو پھر سینے سے لگاتی ہے، چوم رہی ہوتی ہے، سینے سے لگا رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اگرچہ گناہگار ہیں، پتہ ہے ہماری آنکھیں بے حیا ہو گئی، دل گندے ہو گئے، زبان گندی ہو گئی، لیکن یا اللہ تیرے بندے تو ہے، یا اللہ تو نے اگر ہمیں جہنم میں ڈال دیا تو تیرے نبی کو بہت تکلیف ہوگی، یا اللہ تیرے نبی کی امت پہ بڑا حال ٹوٹا ہے، اس میرے ملک پہ بڑا حال ٹوٹا ہے، کہیں کافر ہمارا تماشا کرتے ہیں، کہیں ہمارا قرآن جلاتے ہیں، کہیں ہماری بچوں کو ذبح کرتے ہیں، کہیں ہم پہ ظلم کرتے ہیں، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کر دے، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کر دے۔ ایک بوڑھا مسلمان کشمیری بوڑھا وہ کہتا ہے میں روزانہ باہر نکل کے دیکھتا ہوں کہیں پاکستانی فوج آئے گی مدد کے لیے، لیکن نہیں آتی، وہ ان کے سامنے ان بچوں کو ذبح کر کے کافر چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کر، برما کے مسلمانوں کی مدد کر، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر۔ یا اللہ عید کا دن تھا، یا اللہ لوگ عید منا رہے تھے، لیکن فلسطینی مسجد اقصی میں صبح سے عید پڑھ کر عصر تک روتے رہے، عصر تک پورے ملک کے مسلمان فوجیوں کو بلاتے رہے، کوئی مدد کو نہیں آیا۔ کافر کہتے ہیں جاؤ محمد بن قاسم کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ یا اللہ ہماری بہن رافیہ صدیقی جو 20 سال سے جیل میں ہے، یا اللہ 18 سال تو عمر قید والے کے بھی نہیں ہوتے، اس کے 20 سال ہو گئے ہیں، کافر ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ محمد بن قاسم کو بلا کے لاؤ۔ یا اللہ ہمارے پاس وہ جوان نہیں ہے، جوان تو کرکٹ کھیل رہے ہیں، جوان تو میوزک میں گم ہے، جوان تو اپنی ڈگریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ڈالر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمارے مردوں کو غیرت دے دے، ہماری عورتوں کو حیا دے دے، ہمارے دل میں ایمان دے دے، ہمارے دل میں یقین دے دے، ہمارے دل میں تقوی دے دے، صحابہ والی جرأت دے دے، ایمانی طاقت دے دے، قرآن سے پیار دے دے، نماز عطا فرما دے، نمازوں میں عشق دے دے، سجدوں میں عشق دے دے، بات جبھی ہماری تیرے سجدوں سے ہماری روشن کر دے۔
ہم بھی قرآن سے پیار کرنے والے، ہم بھی راتوں کو اٹھ کے تجھ سے بات کرنے والے بن جائیں، ہم بھی تجھ سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ تجھے الہ مان لے، تجھے رب بنا لے، تجھ سے امیدیں باندھ لے۔ اللہ ہماری کشتی بھور میں ہے، ہماری کشتی کو نکال دے۔ ہمارے ملک کے حکمران بھی بیچارے نادان ہو گئے ہیں، کافروں سے ڈرتے ہیں۔ یا اللہ ان کو زندہ دل کر دے، انہی کو بہادر کر دے، انہی کو نیک کر دے۔ ہمارے وزیر اعظم کو بھی ہدایت دے، ہمیں پتہ ہے ہماری وجہ سے یہ مسلط ہوئے پڑے ہیں۔ یا اللہ سب سے پہلے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تو معاف کر دے، یا کریم اللہ، شہد سے زیادہ میٹھا اللہ، ماں سے زیادہ قریب اللہ، باپ سے زیادہ شفیق اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے یا ربی، یا ربی، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ تیری نیک ہو، تیری نیک بندیاں یہاں تشریف لائی ہیں، بوڑھی مستورات بھی آئی ہوگی، سفید بالوں سے تو حیا کرتا ہے، ان کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے اللہ کریم، معاف کر دے ہمیں۔ میری توبہ ہے، توبہ ہے، میری توبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکت سلامتی عطا فرما، ہمارے ان پہ درود بھیج دے یا اللہ جل شانو، یا اللہ جل شانو۔ ہم مسلمان ہیں، تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اے اللہ ہم کسی بھگوان کو نہیں مانتے، کسی مورتی کو نہیں مانتے، کسی گنگا کو نہیں مانتے، کسی رام نہیں کرتے، ہم تو تجھے رب مانتے ہیں، ہم تو تجھے رب مانتے ہیں۔ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین۔